अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम 7 से 8 के साथ मैं हूं सबा शेख। मुस्लिम लीग नून आखिर चाहती क्या है, ये समझना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन भी होता जा रहा है। चचा कहे मुफाहिमत, भतीजी कहे मुजाहिमत। चचा कहे कौमी हुकूमत, भतीजी कहे कौमी मुफाहिमत। चचा कहे मुल्क की खातिर सबको साथ लेकर चलें, भतीजी कहे ना ना तहरीक इंसाफ का नाम भी ना लेना। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर ने अपनी पार्टी के सदर और चचा शहबाज शरीफ के बयानिए की एक बार फिर खुलकर मुखालफत की। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के बाहर मीडिया से बात करते हुए मरियम नवाज ने कहा कि मुफाहिमत तो दूर, हुकूमत से बात भी नहीं की जानी चाहिए। मरियम नवाज कहती हैं शायद उनके चचा ने कौमी हुकूमत की नहीं, कौमी मुफाहिमत की बात की थी। वो कहती हैं कि कौमी मुफाहिमत हो सकती है लेकिन इसमें तहरीक इंसाफ शामिल ना हो। सुने मरियम ने मजीद क्या कहा। मेरा पर्सनल ख्याल है, मैंने देखी नहीं उनकी, लेकिन आई पर्सनली थिंक कि उन्होंने कौमी हुकूमत की बात नहीं की, उन्होंने नेशनल कंसेंसस की बात की थी। मुफाहमत ना मुजाहमत, हमें शफाफ इलेक्शन चाहिए। इस मुल्क का हाल इस हुकूमत ने कर दिया है, उसमें मुफाहमत का तो कहीं मुझे नहीं लगता कि इनके साथ बात भी करनी चाहिए। मुफाहमत तो बहुत दूर की बात। 2023 में होने वाले इंतखाबात वो हर सूरत वो शफाफ होने चाहिए और तमाम सियासी जमातों को उसमें भरपूर हिस्सा लेने के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। ये जो हुकूमत है इसको बाहर रखें और बाकी जो पार्टीज हैं उनको इकट्ठे होकर सोचना चाहिए कि इस मुल्क को आगे कैसे लेके जाना। मुझे नहीं याद पड़ता कि 74 साल में एस्टेब्लिशमेंट ने किसी भी हुकूमत को मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए इतनी सपोर्ट की हो। इस वक्त तो पूरी कोशिश ये होनी चाहिए कि इस हुकूमत का रास्ता रोका जाए, अगले जो धांधली के प्लान ये बना रहे हैं उनको रोका जाए। ये नाजायज नाअहल हुकूमत है, मुसल्लत की गई हुकूमत है। इसका जो एहतसाब है उसको एहतसाब कहना भी ज्यादती है, वो इंतकाम है और इस इंतकाम को जितना फेस कर लिया। अब इस इंतकाम के आगे पेश होना सबसे बड़ी ज्यादती है, जुल्म को सहना भी सबसे बड़ी ज्यादती है। तो इस पर बात करने के लिए इस वक्त हमें ज्वाइन किया है सेनेटर अफानुल्लाह साहब ने। बहुत शुक्रिया सर, आपने समा के लिए वक्त निकाला, हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। सर, शहबाज शरीफ कौमी हुकूमत चाहते हैं और मरियम कौमी मुफाहिमत। शहबाज शरीफ मुल्क के लिए तमाम जमातों को साथ लेकर चलने की बात करते हैं और मरियम तहरीक इंसाफ से बात करने को भी मना कर रही हैं। नून लीग की स्ट्रेटजी समझना बरमूडा ट्रायंगल को समझने जैसा बन गया है। सर, क्या कहेंगे इस पे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये जो है ये कन्फ्यूजन जो है ये ज़्यादातर हमारे रैंक्स में इतनी कन्फ्यूजन नहीं है जितना ज़्यादा क्या कहते हैं इसको प्रोजेक्ट किया जाता है। उसकी वजह ये है कि देखें शहबाज शरीफ साहब ने जो बात की है नेशनल रिकन्सिलिएशन की, उसमें कोई बुराई नहीं है और पीटीआई को उसमें ना होना बिल्कुल ठीक है, क्योंकि पीटीआई के साथ हम क्या बात करें, जिन्होंने मतलब कि सारा का सारा मसला क्रिएट किया है उनके साथ तो नहीं हम बात करेंगे ना, जो खुद दे आर पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम, दे आर नॉट पार्ट ऑफ द सोल्यूशन, तो उनसे तो कोई बात करनी भी नहीं चाहिए। अब और इसके ऊपर कोई क्या कहते हैं हमारा डिफरेंस भी नहीं है अब, और हमारे जो लीडर हैं वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब हैं। द बक स्टॉप्स एट हिम। सर, वो जो फाइनल से होगी वो उनकी होगी। सर, शहबाज शरीफ तो ये कहते हैं कंसेंसस के साथ चलेंगे, सबको साथ लेकर चलेंगे, कौमी मुफाहिमत होनी चाहिए, तमाम जमातों की नुमाइंदगी होनी चाहिए। तो आपके ख्याल में शहबाज शरीफ जो बात कर रहे हैं वो इतनी अच्छी बात नहीं कर रहे हैं? मरियम नवाज का जो बयानिया है वही चलेगा? कॉन्ट्रडिक्शन तो है सर आपकी पार्टी में। नहीं, कैसे कॉन्ट्रडिक्शन है? देखें, नेशनल गवर्नमेंट का मतलब ये थोड़ी कि पीटीआई भी उसमें होगी। नेशनल गवर्नमेंट का मतलब ये है कि उसमें तमाम जमातें जो पीडीएम की है वो होंगी और पीपल पार्टी भी हो सकती है। उसका ये मतलब तो नहीं है कि हम मतलब कि उन्होंने कहा कि पीटीआई हमारे साथ होगी। पीटीआई तो देखें, पीटीआई ने तो इस मुल्क की जमहूरियत का जनाजा निकाला है, इस मुल्क के अंदर अकाउंटेबिलिटी का जनाजा निकाला है, इस मुल्क के अंदर जो है वो गुड गवर्नेंस का जनाजा निकाला है। तो उनके साथ हम क्या बात करें? इन्होंने इमरान खान साहब ने अपने इक़्तिदार के लिए इस मुल्क के जमहूरी इदारों को तबाह बर्बाद कर दिया है, इस मुल्क के मीडिया को तबाह बर्बाद कर दिया है, इस मुल्क की जुडिशरी को तबाह बर्बाद कर दिया। उनसे हम क्या बात करें कि आप ये काम कारनामे जो अंजाम दिए ये ना करें? वो तो नहीं बात आएंगे, वो तो ये उनकी सियासत ही यही है। सर, अगर हम आपकी बात को मान भी लें, चलें पीटीआई को आप एक तरफ कर भी देते हैं सर, तो फिर किसके साथ बात करेंगे आप? किन जमातों को साथ लेके बैठेंगे? नेशनल कंसेंसस किसके साथ होगा सर? फिर पीपल पार्टी के साथ होगा, जमात इस्लामी के साथ होगा, जमात उलमा इस्लाम के साथ होगा, कौमी वतन पार्टी के साथ होगा, पार्टी तो कहती है कि आपने उनका वक्त जाया किया है, फिर किससे बात करेंगे सर आप? नहीं, हम इन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के साथ इनको हम ऑन बोर्ड करेंगे,
ان کے ساتھ ہم آلریڈی ہمارا ڈائلاگ ہے بھی, اور ان کے ساتھ نہیں ہے ان کے ساتھ بھی ہم ڈائلاگ انیشیٹ کریں گے. دیکھیں یہ دیر آر مینی آئیڈیاز وچ آر فلوٹنگ رائٹ ناؤ. تو کوئی یہ نہیں ہے کہ کوئی ایک فل فائنل کوئی معاملہ ہوا ہے. لوگ اپنی اپنی رائے دینے کے لیے مینی آئیڈیاز. تو سر مریم اورنگزیب بھی شہباز شریف کے بیان کو ان کا ذاتی بیان قرار دے رہی ہیں. جے یو آئی کے حوالے سے بھی خبریں آ رہی ہیں کہ انہوں نے بھی میاں صاحب سے وضاحت طلب کی ہے. کیا یہ بات درست ہے سر؟ نہیں دیکھیں, اس طرح کی کوئی بات میرے نالج میں نہیں ہے, اور میرا نہیں خیال ہے کہتے ہیں کہ اس طرح نہ میری نالج میں نہ میں نے اس طرح کی کوئی خبر دیکھی ہے. تو ادر دین دیٹ میں اس کے اوپر اور مزید کوئی کامنٹ نہیں کرنا چاہتا. دیکھیں میں نے آپ کو ایک بات واضح طور پہ بتا دی ہے, اور وہ ایک طرح سے ایک اصول ہے, آپ سمجھ لیں ہماری پارٹی میں. وہ یہ ہے کہ فائنل سے میاں محمد نواز شریف صاحب کی ہے. ہر پولیٹیکل پارٹی کے اندر گروپس بھی ہوتے ہیں, دھڑے بھی ہوتے ہیں, لوگوں کے ڈفرینٹ ویوز بھی ہوتے ہیں. ہماری بہت بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے, اس کے اندر بہت سارے لوگ ہیں, ان کے اپنے اپنے ویوز ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ڈویژن ہے. اس سے زیادہ ڈویژن پی ٹی آئی میں. سر پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں نا کہ نون لیگ میں دو دھڑے تو ہیں سر پرائم منسٹر بننے کے. نہیں, دو میں کہہ رہا ہوں 10 دھڑے ہیں. دھڑوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ہر نیشنل اسمبلی کی سیٹ میں ایک دھڑا, کئی دھڑے ہوتے ہیں. یہ مطلب اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ شہباز شریف اگر کوئی بھی بات کرتے ہیں تو کرتے رہے, مطلب جو فائنل اتھارٹی ہیں وہ تو نواز شریف ہی ہیں. اچھا سر, مریم کہتی ہیں کہ نواز شریف جب خود آنا چاہیں گے اس وقت آئیں گے, کیونکہ حکومت جو ہے وہ انتقال لے رہی ہے اور ایسی حکومت کے سامنے پیش ہونا عقل مندی نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ نواز شریف کی واپسی حکومت کے خاتمے سے مشروط ہے سر. دیکھیں میاں محمد نواز شریف صاحب کی واپسی اس چیز سے مشروط ہے کہ جب وہ واپس آئیں تو ان کی جو لائف کے اوپر کوئی ایسا جو ان کو تھریٹن نہ کیا جائے, یا ان کو جو پہلے معاملات ہوئے تھے کہ پلیٹلیٹ زیرو کر دیے, ان کو کیا کہتے ہیں دوائیاں نہیں دی گئیں, کھانا باہر سے نہیں لانے دیا گیا, ان کی طبیعت دیکھیں وہ آلریڈی جو ہے ان کی طبیعت اتنی ٹھیک نہیں ہے. اگر اس طرح کے معاملات دوبارہ ادھر پاکستان میں ان کے ساتھ کیے جائیں گے تو یہ تو ان کی زندگی کے ساتھ کھیلنے والا معاملہ ہو گیا. تو ہم اس کے اوپر بہت کیئرفل ہیں, ہم سوچ سمجھ کے اس کے اوپر فیصلہ کیا جائے گا. اور جو ہے اس کے اندر ہماری بھی خواہش ہے کہ کل نہیں آج میاں محمد نواز شریف صاحب واپس آ جائیں, بلکہ میاں محمد نواز شریف صاحب کی اس سے زیادہ خواہش ہے کہ وہ جلدی واپس آ جائیں. لیکن تمام چیزوں کو دیکھ کے فیصلہ کیا جائے گا. ظاہر ہے ہمیں ان کی ہیلتھ اور ان کی زندگی جو ہے وہ بڑی اس قومی اثاثہ ہے, بلکہ وہ تو اس کو جو ہے کیا کہتے ہیں اس کو سیف گارڈ کرنا بڑا ضروری ہے. ٹھیک ہے. اچھا سر, حکومت نے الیکشن تیسری ترمیم آرڈیننس جاری کر دیا ہے, جس کے مطابق منتخب اراکین کو اجلاس کی پہلی نشست کے 60 دن کے اندر حلف اٹھانا ہوگا. سینٹ, اسمبلی یا مقامی حکومت کے لیے منتخب اراکین کی نشست وقت پر حلف نہ اٹھانے کی صورت میں خالی ہو جائے گی سر. تو پھر اسحاق ڈار صاحب کی سیٹ تو خطرے میں ہے سر. دیکھیں یہ حکومت جو ہے اس کا کام ہی انتقام لینا ہے. اس حکومت یہ صبح سو کے اٹھتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ آج ہم شریف فیملی یا آج مسلم لیگ نون کے جو لیڈران ہیں ان کو ہم کیسے تکلیف پہنچائیں. یہ گڈ گورننس کے اوپر ان کا کوئی ہے ہی نہیں فوکس. تو انہوں نے یہی کرنا ہے. انہوں نے قوانین پرسن اسپیسیفک قوانین بنائے ہیں. یہ دیکھیں یہ قانون ویسے آ جاتا مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن جب آپ پرسن اسپیسیفک قانون بنا رہے ہیں, آرڈیننس بنا رہے ہیں, اس کا مطلب آپ انتقام لے رہے ہیں. اس کا مطلب آپ کوئی لیجسلیشن نہیں کر رہے. تو یہ نیب کا معاملہ ہو, ایف آئی اے کا معاملہ ہو, یا اس طرح کی حرکتیں وہ تو آپ کو دعوت دے رہے ہیں, تو پھر آپ اس میں حصہ کیوں نہیں لے رہے سر؟ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہو تو جائیں, بات کریں سر, بیٹھیں, تاکہ معاملہ حل ہو. آپ کی بھی جو کیوری ہے وہ بھی دور ہو جائے, نون لیگ کے بھی تحفظات دور ہو جائیں گے سر. دیکھیں میں اس پارلیمنٹری کمیٹی کا حصہ ہوں جہاں پہ ای وی ایم اور آئی ووٹنگ والا بل آیا ہوا ہے سینٹ کے اندر. ادھر ہم ان سے بات کر رہے ہیں, اور جب ہم ان سے کوئی سوال پوچھتے ہیں ان کے پاس جواب نہیں ہوتا. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ جو آرڈیننس پروملگیٹ کرتی ہے نا گورنمنٹ, اس کے اندر تو وہ اپوزیشن سے ویسے ہی نہیں پوچھتے. تو انہوں نے ہم سے پوچھے بغیر یہ والا کارنامہ انجام دیا ہے, اور یہ باقی کارنامے بھی اسی طرح کے انجام دیتے ہیں. جب اس کے بعد ان کا معاملہ نہیں چلتا تو پھر یہ کہتے ہیں جی اپوزیشن سے ہم بات کرنے کے لیے تیار ہیں. اچھا افنان صاحب, یہ کون سے آپ سوالات کر رہے ہیں ان سے کہ حکومت جن کے سوالوں کے آپ لوگوں کے جو سوال ہیں اس کا جواب نہیں دے پا رہی حکومت سر؟ مثال کے طور پہ آپ یہ لے لیں کہ آئی ووٹنگ کے اوپر ایک تھرڈ پارٹی کنسلٹنٹ کو منسٹری آف آئی ٹی نے ہائر کیا, اور انہوں نے پوچھا کہ آپ بتائیں آئی ووٹنگ کے بارے میں آپ کا کیا اسیسمنٹ ہے. اس کے اوپر جو رپورٹ آئی ہے وہ رپورٹ ہمیں مل گئی ہے. وہ رپورٹ آپ بھی اگر نکلوا لیں آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ انہوں نے تھرڈ پارٹی اسپینش کمپنی نے کیا بولا ہے. اور اس کے اوپر جب ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ بھائی تھرڈ پارٹی یہ کہہ رہی ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے, آپ اس کو کیوں پوش کر رہے ہیں, تو آگے سے ان کے پاس کوئی جواب ہی نہیں ہوتا. اسی طرح کیا چیز ٹھیک نہیں ہے؟ تھوڑا سا آپ ہمیں بتائیں کیا چیز تھرڈ پارٹی کیا کہہ رہی ہے, کیا چیز ٹھیک نہیں ہے؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ انسیکیور ہے,
یہ ہیک ہو سکتا ہے, اس کے ساتھ بہت سارے مسائل ہیں, اس کو رزلٹ کو تبدیل کیا جا سکتا ہے. ساری بات انہوں نے رپورٹ میں لکھی ہے, آپ پڑھ لیں. تو سر اس پہ تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انٹرنیٹ ہی نہیں چلے گا, تو پھر ہیک کیسے ہوگا سر؟ نہیں, دو چیزیں. پہلی تو بات یہ ہے کہ آئی ووٹنگ از ڈفرنٹ, ای وی ایم از ڈفرنٹ. یہ آئی ووٹنگ کی رپورٹ ہے, ای وی ایم کی جو انہوں نے مشین ابھی دی ہے اس کو الیکشن کمیشن نے ریجیکٹ کر دیا ہے, اور اس کو اس لیے ریجیکٹ کیا ہے کیونکہ اس کے اندر مسئلے یہ ہیں کہ یہ پہلے تو یہ بات ہو ہی نہیں سکتی کہ سافٹ ویئر کے بغیر کچھ چلے. یہ دنیا میں کوئی اس طرح کی سائنس ہی نہیں ہے کہ ہارڈ ویئر ہو اور سافٹ ویئر نہ ہو اور وہ چل پڑے. کوئی نہ کوئی سافٹ ویئر آپ کو اس کے اوپر ڈالنا پڑتا ہے, اور ہم ان کو یہ والی بات پہلے 10 دفعہ بتا چکے ہیں کہ آپ کوئی بھی سافٹ ویئر ڈالیں, اس کے اندر میں ایک چھوٹا سا کوڈ لکھ دوں کہ 3 ووٹ شیئر کو پڑے تو چوتھا ووٹ آپ آٹومیٹکلی بلے کو ڈال دو, تو اس کو کیسے روکیں گے آپ؟ اس سے کوئی جواب نہیں ہے ان کے پاس, اور جواب تو دور کی بات ان کو خود بھی نہیں پتا. مجھے نہیں لگتا انہوں نے یہ ساری جو لیجسلیشن لے کے بھی آئی خود لائے, انہوں نے کبھی پڑھی بھی ہے کہ نہیں. ان کے یہ بلینک ہوتے ہیں ان کے لوگ ادھر, جب ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ آپ جو کر رہے ہیں کیوں کر رہے ہیں, ان کو آگے سے جواب ہی نہیں ہوتا. تو پھر سر کون لے کر آ رہا ہے یہ لیجسلیشن سر؟ دیکھیں یہ وہی لوگ لے کے آ رہے ہیں جو ان کو حکومت میں لے کے آئے تھے, اور کون لے کے آ رہا ہے, اور اسی لیے ہم اس کی سخت مخالفت کر رہے ہیں. دیکھیں ایک بات آپ سمجھیں کہ 2018 کا الیکشن ریگ کرنے کے لیے لاکھوں لوگوں کو موبلائز کیا گیا تھا, بڑے ریسورسز لگے تھے. اس کے بعد جا کے پورے پنجاب کے اور کچھ کراچی کے پورے اور بلوچستان کے حلقوں کو انہوں نے ادھر لارج اسکیل دھاندلی کی, اور بھی جگہوں پہ دھاندلی کی. لیکن وہ اب ہر دفعہ 5 سال اتنی بڑی ایکسرسائز کرنا جو ہے وہ مشکل نہیں ہے. آسان طریقہ, سستا طریقہ یہ ہے الیکشن ریگ کرنے کا. صاحب جو مجھے سمجھ میں آ رہا ہے آپ کی بات سے, جو مجھے سمجھ میں آ رہا ہے سر, وہ مجھے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو لیجسلیشن اب لائی جا رہی ہے یہ تحریک انصاف نہیں لا رہی, کوئی اور نہیں لا رہا, یہ اسٹیبلشمنٹ لا رہی ہے سر. یہ ضرور ان کی طرف سے ان کو جو ہے وہ ایک اسائنمنٹ دی گئی ہے کہ آپ جو ہے اگلے الیکشن کی تیاری کریں, کیونکہ آپ کے حالات اس طرح کے نہیں ہیں کہ اگر فری اینڈ فیئر الیکشن ہوا تو آپ جیتیں گے, کیونکہ آپ پچھلے 14 میں سے 12 ضمنی انتخابات ہار چکے ہیں, پرفارمنس آپ کی ٹھیک نہیں. اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ہی میں کہہ رہا ہوں. اچھا ٹھیک ہے, کیونکہ یہ خود تو اس قابل نہیں ہے, نہ ہی انہوں نے 2018 کا الیکشن جیتا ہے, نہ ہی یہ 2023 کا الیکشن جیت سکتے ہیں. انہیں جو پٹی پڑھائی جائے گی یہ وہ کریں گے. تو ان کو یہ پٹی ایک پڑھا دی گئی ہے ای وی ایم والی, اب یہ اس کے پیچھے بھاگے جا رہے ہیں. لوگ اس ملک میں بھوکے مر رہے ہیں, دوائیاں 400 گنا مہنگی ہو گئی ہیں, مطلب کہ ان امپلائمنٹ آسمانوں کو چھو رہی ہے, اور ان کی پرائرٹی ای وی ایم ہے اس وقت. تو یہ اس حکومت کا حال ہے, تو آگے آپ خود دیکھ لیں گے کیا ہونے آگے ملک کا. ٹھیک ہے, بہت شکریہ سینیٹر. آپ ہمارے پروگرام میں گفتگو کر رہے تھے, آگے بڑھتے جناب اور کچھ بات کرتے ہیں صحت کے معاملے کی. پنجاب میں دل کے سب سے بڑے اسپتال پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی سے دل دہلا دینے والے انکشافات سامنے آ رہے ہیں. 70 ہارٹ پیشنٹس کو ایکسپائرڈ اسٹنٹس ڈال دیے گئے. وہ اسٹنٹس جو مئی جون جولائی میں ہی ایکسپائر ہو گئے تھے انہیں حال ہی میں ڈالا گیا ہے, اور ذرائع بتا رہے ہیں کہ ڈاکٹرز نے اسٹنٹس کے ایکسپائر ہونے کی اطلاع حکام کو دی تھی, لیکن کسی نے نہیں سنا. اسپتال کے اسٹور روم میں ابھی بھی ایکسپائر اسٹنٹس موجود ہیں. میڈیا پر خبریں چلیں تو سی ای او نے ایکسپائرڈ اسٹاک قبضے میں لے کر 6 رکنی انکوائری کمیٹی بنا دی ہے, مگر ان کا کیا جن کے ساتھ یہ حادثہ پیش آ چکا. مبینہ غفلت کا یہ کوئی پہلا واقعہ تو نہیں ہے. پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی میں آئے روز ایسے اسکینڈل سامنے آتے ہیں, لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. پہلے بھی کئی بار ایکسپائرڈ اسٹنٹس لگائے جا چکے ہیں. اس کے علاوہ غفلتوں کی ایک پوری سیریز ہے جن کے بارے میں اگر بات کی جائے تو بات شاید کم پڑ جائے. کبھی نرسز کی دوران ڈیوٹی ٹک ٹاک ویڈیوز, تو کبھی بیڈز کی شارٹیج کے باعث ویل چیئر پر مریضوں کو ڈرپس لگانے کا یہ معاملہ. یہ ہے صحت کا نظام. کبھی دواؤں کی شارٹیج. بہت سے معاملات پر نوٹسز ہوئے, انکوائریز بٹھائی گئیں, لیکن حالت زار جھونکی تو. صدر پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں اس پر بات کرنے کے لیے. سر بہت شکریہ, آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا. سر یہ معاملہ ہیلتھ کا ہے. جب ہم ہیلتھ کی بات کرتے ہیں تو ہم لوگوں کی صحت کو مد نظر رکھتے ہیں, اور پوری کوشش ہوتی ہے گورنمنٹ کی کہ لوگوں کو صحیح ادویات پرووائڈ کی جائیں, لوگوں کی جو سرجریز ہیں وہ بہتر طریقے سے کی جائیں. لیکن سر پی آئی سی میں یہ پہلی بار تو نہیں ہوا ہے. اس سے پہلے بھی یہ معاملہ زیر گردش رہا, تب بھی بات انکوائری کمیٹی سے آگے نہیں بڑھی. اس میں سب سے زیادہ نیگلیجنس کہاں ہوئی ہے سر؟ آپ کا بہت بہت شکریہ. دیکھیں جی, میرا ماننا یہ ہے کہ حکومتوں کی صحت کبھی پریورٹی نہیں رہی ہے. حکومتوں نے وہ کام کیے ہیں جو لوگوں کو نظر آتے ہوں, لوگ ان کی بلے بلے کرتے ہوں, اور مین بائی کہ صرف اور صرف ایسے جو پاپولر اس قسم کے فیصلے ہوں, جو پاپولر مطلب ایسے سلوگنز کے ساتھ آتے ہوں, وہ چیزیں حکومتیں انفارچونیٹلی پاکستان کے اندر وہ کسی صوبے کی بھی کیوں نہ ہو
वो ऐसे ही फैसले किया करते हैं। ये स्टंट के मतलब होने के लिए एक कानून है कि मिनिमम 3 महीने जब भी कोई अद्वियात या कोई ऐसे इम्प्लांट जिनके ऊपर के एक एक्सपायरी डेट मेंशन होगी 3 महीने पहले उसको उठा लिया जाएगा। दे शुड नॉट बी प्लेस्ड ऑन द शेल्फ के ऊपर भी ये चीजें नहीं हो सकती, मुबर्रा ये कि वो इस्तेमाल हो जाएं। इसमें नो डाउट इसके साथ कतई तौर पे कोई दूसरी राय नहीं है। ये नेग्लिजेंस है और ग्रॉस नेग्लिजेंस है, ग्रॉस नेग्लिजेंस की खातिर। लेकिन हमारे यहाँ चूंकि ये आपने भी जैसे फरमाया कि ये कमेटियां बिठा देना, इंक्वायरियां कर देना, क्वेश्चन इसके सिस्टम कहाँ था? इस सिस्टम के तहत ये सारी चीजें जो कि हमारे साथ देखने को आ रही हैं, आए दिन हमें ये मिलती हैं। मैं एज पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन और ज़ाती हैसियत से ये समझता हूँ कि निज़ाम को जब तक हम दुरुस्त नहीं करेंगे, चीज़ों को कतई तौर पे हम ठीक नहीं कर सकते। पंजाब के अंदर एक हुआ है कि किसी ने एम्बुलेंस की खातिर जरा डिले कर दिया, चीफ मिनिस्टर की खातिर डीएमएस को उठा के बाहर मारा इन्होंने सर्विसेज हॉस्पिटल के। ये जो एक ब्यूरोक्रेसी और एक मतलब एक जारादारी और अपनी एक अना के साथ जो मसले बन जाते हैं, अनफॉर्चुनेटली वो चीजों को दुरुस्त नहीं करते, चीजों को खराब जरूर करते हैं। पीआईसी के अंदर अच्छा सर, जिन मरीजों को एक्सपायर स्टंट्स डाले गए हैं उन पर अब क्या साइड इफेक्ट्स होंगे और अब उसका हल क्या निकल सकता है सर? देखिए, एक तो मैं अर्ज करूं कि जो स्टंट है इट इज नॉट अ मेडिसिन, ये मेडिसिन नहीं है, ये इम्प्लांट है। अगर इम्प्लांट कोई ऐसा जो कि आउटडेटेड हो और उसके अंदर खुदा न खास्ता कोई ऐसी कॉम्प्लिकेशंस का अमल शुरू हो सकता हो, तो उसी वक्त मरीज के ऊपर इसके साइड इफेक्ट या उसके आफ्टर इफेक्ट या रिएक्शन अगर हम मतलब हर आम में कहें तो वो सामने आ जाता है। वंस दिस हैज बीन यूज्ड, और जब हम लिखते हैं इसके ऊपर कि एक्सपायरी फलां तारीख होगी, तो न जाने क्यों उन लोगों को ये अंदाजा होता है कि खैर से ये ऐसे मेहरबान होंगे जो कि आउटडेटेड इन चीजों को भी यूज कर सकते हैं। तो टू बी वेरी फ्रैंक, उन पेशेंट की खातिर ये बहुत ज्यादा मसला नहीं होने का। अगर हो चुका हो, उनमें से जो 70 लोग लगे हैं उनमें से अल्लाह जाने कितनों के साथ क्या मसाले आए हैं, ये देखने के साथ इस बारे में बात की जा सकती है। लेकिन अगर उन्हें अभी तक ऐसा नहीं हुआ तो इट इज वन हैज टू बी विजिलेंट। जो उनके कार्डियोलॉजिस्ट और उनके दिल के अमराज के या जो उनके डॉक्टर्स हैं, उनको वहां पे विजिलेंट रहना चाहिए कि इन लोगों के अंदर वो इम्प्लांट्स डले हुए हैं जो कि एक एक्सपायर्ड थे, आउटडेटेड थे। लेकिन एज एन इमरजेंसी के अभी तक अगर नहीं हुआ तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला करम करेगा। उसके साथ ये चीजें अगर ठीक नहीं है तो कम से कम कोई बहुत ज्यादा खराबी भी नहीं करेंगी। लेकिन जी मैम जी सर, हाँ, लेकिन अच्छा सर, जराए बता रहे हैं कि फार्मासिस्ट और डॉक्टर्स ने हुकाम को बताया था कि ये स्टेंट्स एक्सपायर हो चुके हैं। आपके ख्याल में इंतजामिया को फौरी तौर पर अब क्या एक्शन लेना चाहिए था जो नहीं लिया गया? देखिए, ये बताने की बात नहीं है। एक चीज जो एक्सपायर्ड है मीन बाई कि ये आपके पास नहीं है। दिस इज नॉट अ थिंग विच इज यूज्ड इन इमरजेंसी इन अ वे। अगर इमरजेंसी की खातिर भी अगर आपके पास दवाई है, अगर हम मतलब हरफियाम में कहें कोई दूध है, कोई दही है, खुदारा, अगर वो एक्सपायर हो चुकी है, आप शदीद जरूरत में भी होगा तो आप उसको इस्तेमाल तो नहीं करोगे क्योंकि वो नाकाबिले इस्तेमाल है, वो इस्तेमाल हो नहीं सकती। तो मैं समझता हूँ जिस स्टोर के अंदर ये मौजूद था और उस स्टोर कीपर ने ये दी है, एंड स्टार्टिंग फ्रॉम द सिस्टम, मैं समझता हूँ इसके साथ मतलब सेक्रेटरी हेल्थ और बाकी लोग, दे ऑल आर एट फॉल्ट। जब हमारी पॉलिटिकल विजडम और पॉलिटिकल लीडरशिप है वो कहाँ पे है इन चीजों को देखने के लिए? और पीआईसी जो पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी लाहौर है, वहाँ पे बोर्ड ऑफ गवर्नर्स हैं, वो कहाँ पे बैठे हुए हैं? वो चीजों को कैसे क्या देखते हैं? या तो करेंगे तो उनकी बिल्कुल ही मतलब ताले भी तुड़वाए जा सकते हैं, ये बोर्ड ऑफ गवर्नर्स वाले जो ये भी देखने हैं लाहौर के अंदर। लेकिन जब ये चीजें प्रैक्टिकल चीजें देखने की है लोगों के साथ, तो मैं समझता हूँ कि वहाँ पे कतई तौर पे कोई अमलदारी नजर नहीं आती। बिल्कुल कतई तौर पर कोई अमलदारी नजर नहीं आती। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर अशरफ साहब, हमारे प्रोग्राम में गुफ्तगू कर रहे थे। अब कुछ बात करते हैं हम अफगानिस्तान के। अफगानिस्तान में बदतरीन शिकस्त और आखिरी अमरीकी फौजी के अफगानिस्तान से निकल जाने के 24 घंटे बाद अमरीकी सदर जो बाइडन ने अपनी कौम से खिताब में कहा कि अमरीका ने 20 साल जंग का खात्मा कर दिया है। अमरीका के सदर ने कहा कि आपको बताएं यहाँ पर कि ओवरऑल इस हवाले से ISIS के हवाले से उन्होंने कहा कि ISIS की कमर तोड़ दी है। अमरीकी सदर ने मजीद ऐड ऑन किया कि उम्मीद नहीं थी अशरफ गनी मुल्क से भाग जाएंगे और 3 लाख अफगान फौज तालिबान के आगे हथियार डाल देगी। अमरीकी सदर ने ऐलान किया कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जारी रखेंगे। जी हाँ, दुनिया तब्दील हो रही है, चाइना के साथ मुकाबला कर रहे हैं, साइबर हमले हो रहे हैं, न्यूक्लियर मवाद की तैयारियां की जा रही हैं। अमरीकी सदर जो बाइडन ने कहा है कि हमें सोमालिया और सूडान से खतरात का सामना है।
روس اور چین چاہتے ہیں کہ امریکہ افغانستان میں الجھا رہے. جزیرہ نما عرب میں القاعدہ تیار بیٹھی ہے. داعش نے افریقی ملکوں کا رخ کر لیا ہے, لیکن وہ جان لیں امریکہ کبھی سکون سے نہیں بیٹھے گا. جو امریکہ کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں انہیں معاف نہیں کیا جائے گا, انہیں اس کی قیمت ادا کرنی ہوگی. امریکہ کو دہشت گردی کا مقابلہ کرنے کے لیے اب زمینی فوج کی ضرورت نہیں ہے. تو اس سچویشن پر مزید بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے سابق سفیر ظفر ہلالی صاحب نے. بہت شکریہ سر, آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا. سر, امریکی معیشت کو اربوں ڈالر کے نقصان ہوا, ان کے فوجی روزانہ خودکشی کر رہے ہیں, اور ایسے میں افغانستان میں بدترین شکست کے بعد امریکی صدر کا خطاب سن کر آپ کو کیا لگتا ہے سر کہ امریکہ نے اب سبق سیکھ لیا ہے یا اب مزید کسی مسلم ملک پر جنگ مسلط کی جا سکتی ہے؟ امریکہ نے کوئی سبق نہیں سیکھا. اس سے پہلے 60,000 امریکن مارے گئے تھے ویتنام میں اور کہہ رہے تھے ہم نے بڑا سبق سیکھا. اس کے بعد جیسے آپ نے دیکھے 20 سال کا جنگ میں شریک ہو گئے, کوئی سبق نہیں سیکھا ہے. اور معاف کریے, بائیڈن خود کم سے کم 15 سال سے چیئرمین فارن ریلیشنز کمیٹی سینٹ کا اور وائس پریزیڈنٹ 8 سال, اس نے بڑا اس کا ہاتھ تھا یہ غلط فیصلوں میں. خود مانتا ہے کہ عراق غلط تھا, مگر اس نے عراق کا جنگ کو سپورٹ کیا تھا کانگریس میں. دیکھیے بات اصل یہ ہے, اس نے جو اس تقریر میں بھی جو چیزیں کہا ہے وہ صاف سدا جھوٹ ہے. کہہ رہا ہے کہ ہمیں پتہ نہیں تھا کہ غنی بھاگ جائے گا, کہہ رہا ہے کہ ہمیں پتہ نہیں تھا کہ افغان آرمی جو ہے وہ لڑے گی نہیں. مگر خود امریکن پیپرز بتا رہے ہیں کہ 19 مختلف موقع پہ اس کو امریکنوں نے کہا تھا کانفیڈینشیل پیپرز پہ کہ یہ افغان آرمی لڑ نہیں سکتی ہے, یہ کچھ نہیں ہے, یہ ڈیزرٹشن ہو رہا ہے 12%, 10% ہر 3 مہینے, تو یہ نہیں لڑ سکتی. مگر وہ کہہ رہا ہے ہمیں تو کچھ پتہ ہی نہیں تھا. اور پھر بھی چلیے آپ یہ دیکھیں نا, آپ بتائیں جب آپ ایگزٹ کر رہے ہیں تو پہلے کون جاتا ہے؟ جب آپ نکل رہے ہیں ایک جنگ سے تو پہلے جو سویلینز ہیں ان کو آپ نکالتے ہیں, اس کے بعد آپ اپنے ایمبیسی والوں کو نکالتے ہیں, اور اس کے بعد اپنے فوج نکالتے ہیں. انہوں نے تو اپنے فوج کو نکال دیا فرسٹ اور پھر جا کے واپس لایا. ایک ٹوٹل انکمپٹنس, فیلئر, ڈیزاسٹرس فیلئر. اور یہ اب بچنے کی کوشش کر رہا ہے. میرے خیال میں خدا کرے اس کو سزا ملی ہے, اس لیے کہ بہت سارے لوگ مارے گئے ہیں خواہ اس کے غلط فیصلوں پہ. بالکل ٹھیک ہے نا سر. اچھا سر, سوڈان اور صومالیہ سے امریکہ خوفزدہ کیوں ہے؟ مجھے نہیں پتا, یہ سب بکواس ہے کہ خوفزدہ ہے. یہ تو صرف ادھر ڈرون سے چلا رہے ہیں کام, اور ادھر جا کے وہ حکومتیں جو یہ خود بنائے ہیں ان سے کام لے رہے ہیں, ان کے لوگ مر رہے ہیں. آپ نے سنا ہے کہ صومالیہ میں ان کے کتنے بندے ہیں؟ صومالیہ میں کون لڑ رہا ہے ان کا؟ صومالیہ سب پیسے دے کے لڑا رہے ہیں ایک ایک سے, پراکسیز ان کے لڑ رہے ہیں. اس کا پورا پلان ہی یہی ہے کہ ڈرونز بائی ایئر اور پراکسیز, اور پراکسیز زمین پہ, مانے آن دا گراؤنڈ دے شوڈ بی پراکسیز. اب وہ اپنے لوگوں کو نہیں بھیجنا چاہتے. اچھا بالکل. اچھا سر, امریکہ چین اور روس کو بھی تو اپنا دشمن بتا رہا ہے, لیکن وہاں حملہ کرنے کی جسارت تو نہیں کر سکتا. ایسے غریب اور مسلمان ملک ہی نظر آتے ہیں سر تباہی پھیلانے کے لیے. یہ افسوس کی بات ہے, آپ نے سنا ہوگا ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس جو آئزن ہاور نے پہلے دفعے ذکر کیا تھا. وہ کہہ رہا تھا امریکہ کی پوری اکانومی جو ہے ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس ہے. اگر جنگ نہ ہو تو ہتھیار کی ضرورت نہیں ہوتی, اگر ہتھیار کی ضرورت نہیں ہوتی ہے تو نوکریاں نہیں ملتی ہیں تو پیسے نہیں آتے ہیں, تو لوگ ان امپلائڈ ہوتے ہیں. تو جنگ ان کے لیے بہت ضروری ہے. اور صرف 200 سال میں صرف 16 سال رہے امریکہ بغیر جنگ, نہیں تو پورا 185 سال ان لوگ جنگ میں مبتلا ہیں. اور آپ اگر چائنا کو کمپیئر کریں تو 200 سال میں انہوں نے ایک جنگ بھی نہیں کیا. کہنے کی بات یہ ہے, دیکھیے یہ اپنے دے فول دیم سیلز, یہ اپنے آپ کو بیوقوف بناتے ہیں اور سمجھتے ہیں سب لوگ مان جائیں گے. جی اچھا سر, عنقریب طالبان حکومت کا اعلان کرنے جا رہے ہیں. آپ کو لگتا ہے افغانستان میں صورتحال ایسی ہے کہ کوئی اس وقت طالبان کی حکومت کی مخالفت کر سکے, کیونکہ اب تو پنجشیر کا بھی دفاعی حصار طالبان نے توڑ دیا ہے اور وہاں کے عوام کو شمالی اتحاد میں شمولیت کی دعوت دی ہے سر؟ اگر وہ ہو گیا ہے تو بڑی اچھی بات ہے, تو پھر جلدی ان کو گورنمنٹ فارمیشن کرنی چاہیے.
اور جلد ہم ان کو مدد کرنا چاہیے اور جلد ہم انہیں ریکگنائز کرنا چاہیے اور جلد ہم انہیں کہنا چاہیے جو میرے خیال ہے کچھ حد تک ہم کہہ رہے ہیں ان کو کہ انکلوسیو گورنمنٹ ہونا چاہیے. بالکل جتنی ہم مدد ان کو کر سکتے ہیں ان دا فارمیشن اور ساتھ ساتھ ریکگنیشن ان کے گورنمنٹ کو, اتنا جلدی وہ فیصلہ کر پائیں گے افغانستان میں کیا ہونا چاہیے نہیں. اور خاص طور ہمارے پوائنٹ آف ویو سے یہ جو ریفیوجیز آ رہے ہیں 5. ٹھیک ہے, ظفر ہلالی صاحب میں گفتگو کر رہے تھے, آپ کا بہت شکریہ. اور ہمارے پروگرام میں یہاں وقت ایک بریک کا, سو اسٹے ود اس. کراچی سرکولر ریلوے کو خود ریلوے انتظامیہ سے خطرہ ہے. جی ہاں, سپریم کورٹ کے حکم پر ایک روٹ پر KCR چلا دی گئی ہے, لیکن ایسا لگتا ہے کہ ریلوے حکام اسے بند کرنے پر تلے ہوئے ہیں. 40 منٹ کا راستہ ہونے میں 2 گھنٹے میں طے ہوتا ہے. یہ 40 منٹ کا راستہ ٹرینوں کی تعداد بھی 4 سے کم کر کے 2 کر دی گئی ہے. روانگی میں تاخیر اور اسٹاپس پر غیر ضروری قیام. اس بیزار کن سفر کی کہانی سنا رہے ہیں اس وقت ہمیں سلمان احمد. ذرا ان سے سنتے ہیں کہ کیا بتا رہے ہیں. 5:45 بج چکے ہیں. پلیٹ فارم نمبر 6 پر نعمان کو انتظار ہے اس ٹرین کا جو منزل پر پہنچا دے. میں بیسیکلی صبح 7:40 پہ گھر سے نکلتا ہوں, 8 بجے ڈگرو اسٹیشن پر تقریباً 5-10 منٹ کے بعد آ جاتی ہے, 8-10 پہ آ جاتی ہے. اور واپسی اکثر اس کے ایشوز یہ آتے ہیں لیٹ کروا دیتی ہے. کینٹ اسٹیشن پہ کم از کم گھنٹہ رکوا دیتے ہیں. سیٹی بجتے ہی ٹرین نے دیدار کرا دیا. تو لیجئے جناب, سٹی اسٹیشن سے KCR پر سفر شروع ہو گیا. پورے 5:45 بجے وہی KCR جس کی روانگی کا وقت پہلے 5 پھر 5:15 رکھا گیا, اور اب تو 5:45 بجے ٹرین روانہ ہوگی. 1-2 کا 4 تو سنا تھا, مگر یہاں 4 سے 2 ہو چکی ہیں. جناب, KCR کی 4 ٹرینیں شروع کی گئی تھیں. اپنے دونوں آخری اسٹاپ سے ایک ٹرین چلا کرتی تھی, مگر اب جو آتی ہے وہی جاتی ہے. صبح یہاں سے جاتی ہے ڈھابی جی تک, پھر اس سے آگے وہ شالتی بن جاتی ہے میرپور تک. ڈھابی جی تک تو جاتی ہے وہ KCR ہے, اس سے آگے پھر وہ میرپور خاص بن جاتی ہے. اگر یہاں سے کسی کو ڈائریکٹ میرپور خاص جانا ہے تو 80 روپے ڈھابی جی تک کا کرایہ, اس سے آگے پھر 240 روپے میرپور خاص کا کرایہ ڈھابی جی سے. اگر یہاں سے وہ ڈائریکٹ میرپور خاص جانا چاہتا ہے تو 320 روپے کرایہ اس کا. جناب, سنا آپ نے, ریلوے حکام نے شاید نئے وزیر کو ماموں بنا دیا ہے. ٹرینوں کی نہ صرف تعداد کم کر دی, بلکہ جو بوگیاں KCR کا نام لے کر کراچی سے چلتی ہیں وہی اپنی منزلوں کے بعد دوسرے شہر جاتی ہیں, اور اس پر بھی رفتار اللہ کی پناہ. KCR چلتی کم اور جگہ جگہ رکتی زیادہ ہے. ابھی سٹی اسٹیشن سے سفر کا آغاز ہی کیا تھا, چند گز کے فاصلے پر ہی دوبارہ ٹرین روک دی گئی. KCR کے جو ڈبے تھے ایک مہران میں لگا دیے اور شاہ لطیف میں لگا دیے ہیں. اب وہ KCR لوکل ٹرینیں نہیں ہیں جو مہران میں اور جو شاہ لطیف میں چلتے ہیں. صرف لوکل ٹرین ایک چل رہی ہے جو صبح دھابی سے چلتی ہے اور شام کو یہاں سے چلتی ہے. بس میں ایئرپورٹ اسٹیشن پہ اترتا ہوں, تقریباً یہ 6:30 بجے پہنچ جانا چاہیے اس کو. تقریباً ہفتے میں 2-3 دفعہ لیٹ کرتی ہے, یعنی کہ اگر آپ 6:30 بجے پہنچ رہے تو 7 بجے, پرسوں تو تقریباً 7:45 بجے پہنچایا ہے اس نے اسٹیشن. ابھی تھوڑی سی سلو ہے اور گورنمنٹ سے ریکویسٹ بھی ہے کہ 1-2 اور لوکل ٹرین چل جائیں تاکہ ہمیں تھوڑی سی سہولت ہو جائے کہ اگر ایک ٹرین نکل جائے تو ہمارے پاس دوسری یا تیسری ٹرین کا چانس ہو کہ ہم اس میں سفر کر سکیں. شہری کہتے ہیں کہ لوٹ مار, خستہ حال بسوں کے دھکے اور سڑکوں پر ٹریفک جام سے بچنے کے لیے سرکولر ٹرین میں سیٹ بائی سیٹ کے مزے تو ہیں, مگر ہر دوسرے منٹ بریک لگنا درد سر بنا رہتا ہے. ہم لوگوں کو لیڈیز کو پرابلم آتی ہے, ٹرانسپورٹ کا پرابلم چل رہا تھا لاک ڈاؤن کی وجہ سے بھی, اور رش ہوتا ہے, سیٹ کا خیال نہیں ہوتا, اور جینٹس جس طرح کا ڈیلی بیسس پہ اٹھنے میں, بیٹھنے میں, اترنے میں پرابلمس آتی ہیں. لیکن ابھی سرکولر کی وجہ سے کیونکہ سیٹ بائی سیٹ جا رہے ہیں. 5:45 بجے سٹی اسٹیشن سے روانہ ہونے والی کراچی سرکولر ریلوے کو 2 مقامات پر روک دیا گیا. 1 گھنٹے سے زائد کا وقت گزر چکا ہے, ابھی کینٹ اسٹیشن بھی نہیں آیا کہ ایک اور ریڈ سگنل مل گیا.
5:30 बजे हम लोग निकले हैं वहाँ से और अभी 7:30 बज रहे हैं, तकरीबन 1-1.5 घंटा हो गया तकरीबन। 7:30 बजे केसीआर कैंट स्टेशन पहुंची, जाने अपनी मंजिल धाबी जी पर कब पहुंची होगी। कैमरामैन मोहसिन अली के साथ सलमान अहमद, समा, कराची। अब कुछ बात करेंगे एमक्यूएम पाकिस्तान और उनके मुतालबात के हवाले से। हमें एक अलहदा सूबा दे दो ताकि हमारा इख्तियार हो उसके ऊपर। जब मैं सूबे की तहरीक का ऐलान कर चुका, फैसला कर चुका, मैंने तो पीएसपी को भी कहा कि वो भी जब इलेक्शन में जाएं तो अगर सूबे से कम पर वो बात करें तो अवाम उन्हें वोट नहीं देंगे, उन्हें भी सूबे की बात करनी है। आज हम मुतालबा करते हैं हमारा सूबा बनाया जाए। सिंध में होगा ऐसे गुजारा, आधा हमारा आधा तुम्हारा। हमने तमाम जमहूरी तरीके ज़ाब्ते बात से इस्तेमाल करके देखिए। अब मज़ाहिमत वाहिद रास्ता रह गया है। सिंध के शहरी इलाकों पर मुश्तमिल जनूबी सिंध सूबे के कमतर किसी चीज पर अब तैयार नहीं होंगे। एमक्यूएम अपने दौरे इक़्तिदार में कराची वालों को नौकरियां ना दिला सकी, कोटा सिस्टम खत्म ना करवा सकी, सिटी पुलिस और दीगर तमाम नारे जिनकी बुनियाद पर इलेक्शन जीता करती थी कुछ भी ना दे सकी, लेकिन एक नारा जरूर दे गई है, कराची को सूबा बना दो। एमक्यूएम सूबा तहरीक का ऐलान 36 बार कर चुकी है, लेकिन इस बार एमक्यूएम के कन्वीनर कहते हैं कि तमाम जमहूरी तरीके इस्तेमाल करके देख लिए, अब मुजाहिमत ही वाहिद रास्ता रह गया है, सूबा सूबा और सिर्फ सूबा। एमक्यूएम पाकिस्तान के ख्याल में कराची के मसाइल का हल इसके सिवा कुछ और है ही नहीं। शायद इसीलिए हर 2 माह बाद यही मुतालबा दोहरा दिया जाता है। इस बार भी जनूबी सिंध को सूबा बनाने का मुतालबा दोहरा दिया गया है, लेकिन हर बार इस मुतालबे के टाइमिंग्स जो हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इस बार कंटोनमेंट इलेक्शन सर पर हैं। कहा जा रहा है एमक्यूएम एक बार फिर महाजर कार्ड खेलने की कोशिश कर रही है। जो पार्टी माजी से अब तक मुसलसल मरकजी हुकूमतों की इत्तेहादी रही, इसके बावजूद सिंध के शहरी इलाकों के 40% कोटे में 4% पर भी लोगों को हक ना दिलवा सकी, मुतनाज़ा मर्दमशुमारी पर वादों के बावजूद कोई तहरीक ना चला सकी, जो अपने पार्टी दफातर नहीं खुलवा सकी, वो सूबा कैसे बनाएगी। कराची कचरे का ढेर बन गया, मुजाहिमत नहीं की। शहरी बूंद बूंद पानी को तरस गए, मुजाहिमत नहीं की। शहरी इलाकों की नौकरियां देही इलाकों के लोगों को बांटी गई, मुजाहिमत नहीं की। काबीना इजलास में एमक्यूएम के वजीर की मौजूदगी में मुतनाज़े मर्दमशुमारी मंजूर हुई, मुजाहिमत नहीं की। ट्रांसफॉर्मेशन प्लान के नाम पर कराची वालों को सिर्फ आसरे दिए गए, मुजाहिमत नहीं की। ग्रीन लाइन चली न K4, लेकिन मुजाहिमत नहीं की। तो क्या वाकई एमक्यूएम इस बार वाकई हकीकी मुजाहिमत के मूड में है या कोई नई सियासी पॉइंट स्कोरिंग हो रही है? इस सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए इस वक्त हमें ज्वाइन किया है मोहम्मद हुसैन साहब ने। बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। सर, एक बार फिर जनूबी सिंध सूबे का मुतालबा किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि सिंध के कंटोनमेंट पे इंतखाबात करीब आ रहे हैं, तो एमक्यूएम फिर महाजर कार्ड इस्तेमाल कर रही है। सर, देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा ये बड़ी बददियानती है कि आपने जितने सवालात उठाएं, 1 दर्जन से ज़्यादा सवालात उठाकर एमक्यूएम को मेलाइन करने की आपने कोशिश की है। जितनी देर आपने एमक्यूएम के ख़िलाफ़ बात की है, जितने सवालात आपने उठाए हैं, ये 1 घंटे में भी इनके जवाबात मुकम्मल नहीं हों। तो मुझे 5-7 मिनट आपने दिए हैं और सवालात आपने इतने उठाएं, इसको मैं आपके चैनल के तवज्जुह से ये कहूँगा ये बड़ी बददियानती है। दूसरी बात ये कि अगर हम सूबे की बात कर रहे हैं तो क्या सूबे का हक मांगना, सूबा मांगना गैर आइनी, गैर कानूनी है? नंबर 1, जो सिंध के शहरी इलाके पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देते हों, सबसे ज़्यादा टैक्स देते हों, उनको वफाकी हुकूमतें जो माजी में रहीं या माजी में सूबाई हुकूमतें रहीं, वो उन्हें बूंद बूंद पानी को तरसाती रहीं, ट्रांसपोर्ट का सिस्टम तबाह बर्बाद कर दिया। तालीम इदारे हों, तिब्बी इदारे हों, तिब्बी सहूलियात हों, रोज़गार हो, ये सारी चीज़ें उन शहरियों को नहीं दी जा रही जो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा टैक्स देते हैं, जिनके टैक्सों की बदौलत पूरा पाकिस्तान और पूरा सिंध चलता है। तो हम इस नतीजे पर या आज नहीं पहुँचे हैं, हम गुज़िश्ता कई सालों से ये बात कर रहे हैं कि अब सिंध के शहरी इलाकों के मसाइल का हल और उनके वसाइल
ان کے وسائل کا جو استعمال ہے وہ صرف اسی بنیاد پر ہے کہ سندھ کے جنوبی علاقوں پہ مشتمل صوبہ بنے. ٹھیک ہے سر جس طریقے سے آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ مطالبہ کئی سالوں سے بھی صوبہ مانگنا آپ کا حق ہے، ٹھیک ہے آپ اس کا مطالبہ کرتے ہیں، لیکن سر اب آپ کہتے ہیں کہ مزاحمت ہوگی، کیا طریقہ کار اختیار کریں گے سر آپ؟ آئینی قانونی طریقہ کار ہمارے پاس موجود ہے. ہم قومی اسمبلی میں گئے، وہاں پر ہم نے موشن موو کیا، وہ موشن موو ہو کر اسٹینڈنگ کمیٹی میں چلا گیا. ایک بات. دوسری بات یہ کہ اگر میں یہاں تک کہوں گا کہ اگر آئینی اور قانونی راستے کے ذریعے ہمیں جنوبی سندھ صوبہ نہیں بنانے دیا گیا تو ہمارے پاس روڈ پر آنے کے علاوہ کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے. اور ایک بات میں اور یہاں پہ کہوں گا کہ جنوبی سندھ صوبے کی بات کی جائے کسی کو اعتراض نہیں، جنوبی پنجاب کی صوبے کی بات کی جائے کسی کو اعتراض نہیں، جنوبی پنجاب کا الگ سے سیکریٹریٹ بن جائے کسی کو اعتراض نہیں. سندھ میں کوٹا سسٹم موجود ہے، اس کوٹا سسٹم پہ امپلیمنٹ کرانے کے لیے کیوں نہیں کہ سندھ شہری سیکریٹریٹ الگ بنایا جاتا، ان کے داخلوں کے تحفظ کے لیے، ان کی نوکریوں کے تحفظ کے لیے، ان کے علاقوں پر ان کے دیے گئے ٹیکسوں کی مد میں اخراجات کے لیے علیحدہ سے سیکریٹریٹ کیوں نہیں بنایا جاتا. تو ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ ہم بار بار انتخابات میں منتخب ہوتے رہیں، سندھ میں سندھیوں کے ہم محتاج رہیں، وفاق میں وفاقی حکومتیں جو قطعی کراچی سے دلچسپی نہیں رکھتی سوائے پرویز مشرف کے دور کے. اچھا محمد حسین صاحب، ایم کیو ایم اس حوالے سے مطالبہ کرتی رہی ہے اور کافی ٹائم سے کرتی رہی ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ایک خاص ٹائم ہوتا ہے آپ لوگ مطالبہ کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر خاموشی ہو جاتی ہے. 2018 کا الیکشن میں بھی ہم نے یہی دیکھا کہ اسی بنیاد پر آپ نے یہ الیکشن لڑا، اس کے بعد پھر خاموشی ہو گئی. تو سر اس دفعہ آپ لوگوں کی کیا پلاننگ ہے؟ اس دفعہ آپ لوگ کیا سوچ رہے ہیں؟ اس دفعہ پھر سے خاموش تو نہیں ہو جائیں گے؟ خاموشی سے مراد کیا کہ ہر روز ہم یہی ڈھول پیٹتے رہیں؟ ہم ریلیاں نکالتے ہیں، جلسے جلوس کرتے ہیں، اسمبلیوں میں آواز اٹھاتے ہیں، اور کس طرح آواز اٹھائیں؟ روزانہ تو آواز نہیں اٹھائی جاتی نا، کوئی نہ کوئی مواقع ہوتے ہیں جن مواقعوں پر آپ عوام میں ریزولوشن موو کرتے ہیں، عوام کو موٹیویٹ کرتے ہیں. اور الیکشن کو جو ٹائم آتا ہے، الیکشن کے ٹائم پر کیونکہ ایک گہما گہمی ہوتی ہے، ہر فرد جو ہے اس انتخابی مہم کا حصہ ہوتا ہے، تو اس میں اپنا پیغام، اپنا مینیفیسٹو پہنچانے میں بہت آسانی ہوتی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ ہم ہر الیکشن میں ہی خالی یہ باتیں کرتے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ الیکشن میں باتیں نہیں کرتے ہیں، ہم سال کے 365 دن اپنی عوام کے درمیان رہتے ہیں، اپنے لوگوں کے درمیان رہتے ہیں. اگر ہم ان کے مسائل حل نہیں بھی کروا پا رہے کسی بھی وجہ سے، لیکن ہم اپنی عوام کے درمیان رہتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ عوام ہمیں 35 سالوں سے اچھا سندھ میں 2/3 اکثریت بھی نہیں ہے، پھر آپ کس بنیاد پر اس اپنے مطالبے کو انجام تک پہنچائیں گے؟ میں اس کے حق میں نہیں ہوں، پیپلز پارٹی جو کہتی ہے، پیپلز پارٹی تو اس کو غداری کے مترادف کہتی ہے. سر تو کس طرح پھر یہ آپ آگے لے کر چلیں گے اپنے اس مطالبے کو؟ ہیلو جی محمد حسین صاحب، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی سر، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ ہمارا ان سے رابطہ منقطع ہو گیا، اور جیسے ہمارا رابطہ مزید ڈسکشن کریں گے. ایم کیو ایم کی جانب سے جو ہے یہ مطالبہ کیا گیا ہے. محمد حسین صاحب ہمارے ساتھ کنیکٹڈ ہیں. سر میں آپ سے یہ پوچھ رہی تھی کہ سندھ میں 2/3 اکثریت آپ کے پاس نہیں ہے، کیسے امپلیمنٹیشن کریں گے آپ اپنے اس مطالبے کے اوپر؟ اور اگر پیپلز پارٹی کا جو موقف ہے، بہرحال میں اس سے اگری نہیں کرتی سر، لیکن وہ تو اس کو غداری کے مترادف سمجھتے ہیں سر. لیکن بات یہ ہے، میں ان کو غدار کہتا ہوں جو آئین کے آرٹیکل کو نہ مانے. آئین کے اندر نئے صوبے بنانے کا پورا پروسیجر موجود ہے، پورا ایک چیپٹر ہے. اب اگر وہ کہتے ہیں کہ سندھ میں صوبے کا مطالبہ کرنا غداری ہے، تو میں ان کو سب سے بڑا غدار قرار دیتا ہوں، اس لیے کہ ہم آئین کے آرٹیکل کے مطابق صوبے کی بات کر رہے ہیں. ایک بات، ضروری نہیں ہے کہ 2/3 اکثریت ہو تو ہم صوبے میں جائیں. ہم نے وفاق کے اندر یہ بات رکھی ہے کہ جب صوبوں کے پاس اختیار ہے ضلع بنانے کا، صوبائی حکومتیں جب چاہیں جہاں چاہیں ضلع بنا دیتی ہیں، تحصیل بنا دیتی ہیں، اپنی مرضی سے ڈیلیمیٹیشن کر دیتی ہیں. تو ہم نے وفاق میں یہ بات رکھی ہے، ہم وہاں پر بھی باقاعدہ قانونی طور پر اس کو پاس کروانے کی کوشش کریں گے کہ صوبوں
की जो फॉर्मेशन है सूबों को जो बनाने का इख्तियार है वो वफाक के पास होना चाहिए। वफाक ठीक है सर, आप इस दफा आप जो है अपना ये मुतालबा बार बार दोहराएंगे नहीं, इस दफा आप इस मुतालबे को मुंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे और आईनी रास्ता इख्तियार करेंगे। बहुत शुक्रिया मोहम्मद हुसैन साहब, हमारे प्रोग्राम में गुफ्तगू कर रहे थे। 7 से 8 से फिलहाल इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे नई टॉप स्टोरीज के साथ।